قربانی کے جانور کے حوالے سے تفصیل سمجھتے ہیں۔ قربانی کے جانور کتنی اقسام کے ہیں؟ تو پہلی کیٹیگری ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ جو گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ جو کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری کے اندر 2 سال کی عمر ہونا یہ لازم و ضروری ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے ان کا۔ تیسری کیٹیگری اونٹ یا اونٹنی، 5 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اور دمبا یا بھیڑ، اس کی عمر اگر 6 ماہ کی ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر 6 ماہ کا ہے، اور لیکن فربا اتنا ہے کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، سال بھر کا لگتا ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ریفرنس ملتا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جانور کے اندر یہ جو عمریں ہیں، اس عمر سے جو مقررہ عمر ہے، مثال کے طور پہ گائے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر 2 سال ہے، اور 2 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی، دوسرا جانور لانا پڑے گا اور قربانی اس جانور کی ادا نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اسی طرح بکرا، بکری، دمبا، دمبی کے اندر 1 سال عمر ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا قربانی نہیں ہوگی۔ وہی اونٹ یا اونٹنی 5 سال ہے، قربانی نہیں ہوگی اگر 1 دن بھی 5 سال سے کم ہوا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ حصے کتنے ہیں ہر ایک جانور میں، کہ گائے، بیل، بھینس، ویسا اگر ایک بندہ لے آتا ہے اور سب کی طرف سے 6 اور افراد کو جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے اور وہ قربانی کر لیتا ہے، تو یہ ٹوٹل اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ تو گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس میں 7 حصے ہیں، 7 لوگوں کی قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اس کے اندر ایک بندے کی قربانی اس سے ادا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ والد صاحب جو ہے وہ جانور لے کر آئے، بکرا لے کر آئے، اور کہا کہ سب کی طرف سے قربانی کی، تو اب یہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوئی، سب کی قربانی ضائع ہو گئی۔ جانور تو جو کاٹا وہ حلال ہی ہوا، لیکن جو قربانی ادا ہونی تھی وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، دوسرا جانور لانا پڑے گا۔ تو اس چیز میں اس سے خیال رکھا جائے کہ جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر جو نصاب کے برابر قربانی لازم ہوئی ہے، تو قربانی اگر بکرا، بکری، دمبا، دمبی یہ لے کر آ رہے ہیں تو یہ ایک کی طرف سے ہی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور فرد نے اگر شامل اپنے آپ کو کر لیا تو کسی کی وہ قربانی نہیں ہوگی اور وہ ضائع ہو جائے گی۔ آخر یہ ایک اور بات سمجھ لیں، اونٹ، اونٹنی وہی 7 حصے ہیں، تو 7 لوگ ہی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ جو عمریں ہیں وہ 2 سال ہی ہے یا 1 سال ہے یا 5 سال ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں دانت جو ہے یہ علامت جو ہے وہ ہے عمر کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس سے ہمیں پتہ لگے کہ بھئی ان کی پیدائش کتنی ہے، اور ظاہری بات ہے اتنے جانور پالے جاتے ہیں، جو بھی ویپاری ہوتا ہے وہ اتنے جانور پال رہا ہوتا ہے، اس کو کیا یاد رہے گا کہ بھئی کون سے جانور کی کس دن پیدائش ہوئی ہے؟ تو بس یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، اور وہ ایک ذہن میں جو بات ہوتی ہے اسی کے اوپر یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب جو ظاہری علامت ہے وہ دانت ہیں، تو اگر 2 دانت کا جانور ہے تو یہ جو ہے وہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی 4 دانت کا لے کر آتا ہے تو 4 دانت زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ بھئی جانور جو ہے وہ اپنی پوری عمر کا ہے، جس عمر کے اندر قربانی لازم ہے، تو لہٰذا اس میں پھر جو ہے وہ فضیلت کا پہلو زیادہ ہے، اور جانور بھی یہ سستا مل جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ جانور کی اقسام کو ہم نے سمجھ لیا کہ جانور 4 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، بیسیکلی 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور چوتھی جو ہے وہ ہم نے یہ جو 6 ماہ والا مسئلہ پڑا، جو کہ حدیث سے ہمیں ثابت ہوا ملتا ہے، تو یہ جو ہے وہ 6 ماہ کا اگر سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا کہ قربانی کی عمر سے اگر 1 دن بھی کم ہوا، جو مقررہ عمر ہے اس سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، اور دانت جو ہے وہ ظاہری علامت ہمارے پاس ہے عمر کے لیے، اور حصوں کے حوالے سے بھی ہم نے ساری معلومات سمجھ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔